के मुंह में तेरा कलाम है खुदावंद से अपने गहरे खेल अता करे खुदावंद, ताकि जब वो बोले हमारी जिंदगी से तेरा पास मुनासिब हुआ खुदावंद, तेरे कलाम की समझ बूझ अता करे खुदावंद, ताकि हम समझ कर दूसरों को समझाने वाले वर्ड की जिंदगी को तब्दील करने वाले। ये सारी दुआ मांगते पानी के यीशु के नाम से आमीन। हम जोरदार ताली के साथ खुदा को मेरे साथ निकालें अब्रानियों का खत उसका 4 बाब पहली और दूसरी आयत। सब जानते हैं कि बपतिस्मों पर मैसेज हो रहे हैं। बस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा न दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ न बैठा। खुदा का सलाम बड़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस हो। तशरीफ रखिए। यहाँ पर जो आयत पढ़ी गई है वादे की बात की गई है। वादे से मुराद खुदा जब कोई वादा करता है तो हम उसे अहद कहते हैं। अहद वो है जो टूटता नहीं है, जो खुदा करता है। इंसान तो अपने अहद जो है वो कई मर्तबा तोड़ देता है। मैं खुदा की बात करता हूँ। जैसे बपतिस्मों का मैसेज दिया जा रहा है कि बपतिस्मे दिए जाएं, और जो लोग बपतिस्मों के लिए तैयार होते हैं, इसका मतलब उनकी तैयारी के जो मायने हैं वो अहद है कि मैं खुदा के इस अहद में शामिल होना चाहता हूँ। तो इंसान जो है कई बार इस अहद को बांधकर उससे हट जाता है कि मैं कहीं चला गया, मैं आ नहीं सका, मुझे बड़ा ज़रूरी काम था, मैं बपतिस्मे के दिन जो मुकर्रर किया गया था, जिस दिन इस अहद के वादे में मैंने शामिल होना था, मैं हो नहीं सका। तो इससे मुराद क्या हुई कि वो टूट गया। बस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है, खुदा यानी कि ये अहद हजारों साल पहले की बात है, लेकिन आज भी उस अहद में हम शामिल हो सकते हैं। उसके लिए अभी वक्त है, बकिया है। तो हमें क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। इस अहद को, अगर हम इस अहद में शामिल होना चाहते तो हमें इस बात से
کہ یہ خدا کی طرف سے عہد ہے تو ہمیں اس سے کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اس کو آئیں بائیں شائیں کرنا چاہیے۔ ڈرنا چاہیے کہ میں نے اس میں شامل ہونا ہے۔ اور ڈر کس بات کا ہونا چاہیے؟ کہ آپ کسی نامناسب چیز میں شامل ہیں تو آپ خدا کے عہد میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ کو ڈرنا چاہیے اور آپ کو ان چیزوں کو جو گناہ کو ظاہر کرتی یا گناہ پیدا کرتی ہے، آپ کو انہیں اپنے سے الگ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ خدا کے عہد میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم آپ کے اندر گناہ بھی ہو اور آپ عہد میں شامل ہو جائیں اور یہ کہیں کہ میں خدا کی بادشاہت میں داخل ہو گیا ہوں۔ نہیں، اب پھر وہیں پر ہیں، وہیں پر رہے ہوئے ہیں۔ آپ کی ترقی یا آپ اس بادشاہی کے حقدار نہیں ہوں گے، پھر آپ کیا ہوں گے؟ رہے ہوئے ہوں گے۔ کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی ہے۔ کن کی طرح؟ لفظ ہے انہی کی طرح تمہیں بھی ہمیں بھی خوشخبری جو ہے سنائی گئی۔ کن کی بات ہو رہی ہے جی؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل جو مصر سے نکلے انہیں خوشخبری سنائی گئی، لیکن کیا ہوا تھا؟ انہوں نے خوشخبری کا یقین نہیں کیا اور اسی گناہ میں رہے جو چھوڑ نہیں سکے، اور اس عہد میں جو خدا نے ان کے ساتھ باندھا تھا اس میں وہ داخل نہیں ہو سکے۔ آج بھی ہم پورے طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے جب تک مبرہ نہیں کریں گے، اس کے معنی ہے کہ جب تک ہم پورے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے ہم اس عہد میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہو بھی جائیں تو ہم وہیں پر رہے ہوئے ہیں جہاں پر ہم گناہ کر رہے ہیں۔ لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا۔ اس کا مطلب کہ 2 مہینے سے ہم خدا کا کلام آپ کو سنا رہے، اگر آج بھی آپ سچی توبہ کے ساتھ اس عہد میں شامل نہیں ہوتے تو آپ وہیں کے وہی ہیں، بلکہ میں اپنے طور پر یہ کہتا ہوں کہ آپ اس سے بھی بری حالت میں چلے جائیں، آپ اس سے بھی بری حالت میں چلے جائیں۔ اس لیے اس سے بیشتر ہم رہے ہوئے ہوں پورے طور پر اس عہد میں شامل ہونے کے لیے گناہوں کی معافی جو ہے ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کتنے گناہوں کی؟ سب گناہوں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ کلام، یہ خوشخبری کا کلام جو سنایا جا رہا ہے یہ ہمیں فائدہ دے، نہ کہ یہ ہو کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ ہمیں اس سے فائدہ لینا ہے خوشخبری کے کلام سے۔
اور اس کے لیے کیا ضروری اقدام ہے جو ہمیں کرنے ہیں. میرے ساتھ نکالیے زبور 38 اور اس کی 18 سے 20 آیت کو ذرا پڑھیں. جی سر سنیں ذرا کیا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ میں اپنی بدی کو ظاہر کروں گا. پہلی بات کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی بدی کو ظاہر کرنا ہے. اس سے مراد اس سے توبہ کرنی ہے. جی, اور اپنے گناہ کے باعث غمگین رہوں گا. اور جو کچھ میں نے کیا ہے اس پر مجھے افسوس بھی ہونا چاہیے, مجھے غمگین ہونا چاہیے, رونا چاہیے کہ میں کیا کرتا ہوں. اور اگر ہم وائس کی کتاب پڑھیں اس کے 7ویں باب کو تو وہاں پر کیا لکھا ہے, غمگینی ہنسی سے بہتر ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کریں اور اس پر ہنسیں, خوشی کریں. نہیں, غم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ غلط ہے, غلط و عام ہے. جی, لیکن میرا دشمن چست اور زبردست ہے. ہاں, دشمن کون ہے؟ میرا دشمن چست اور زبردست ہے. یہ گناہ ہے, یہ بہت تیز ہے, یہ بد و بدی آپ کے جسم کے اندر گھس جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے باڑ نہیں لگائی ہوئی, اس کو گھیرا نہیں ہوا, تو وہ تو زبردستی گھس جائے گا کیونکہ وہ زبردست ہے. جی, اور مجھ سے ناحق عداوت رکھنے والے بہت ہو گئے ہیں. میرے گناہ ہی بہت ہو. یسوع مسیح نے کیا کہا, جو دنیا سے دوستی رکھتا ہے مجھ سے کیا کرتا ہے, عداوت رکھتا ہے. ہم نے اتنے کر لیے ہیں کہ خدا کے خلاف ہم جا رہے ہیں, اتنے گناہ میرے ہو گئے. جی بھائی, پوری ہوگی کتنی ہے, 20 تک جی, 20 بھی ہے. جو نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں. سنیں, اس بات پر غور کریں, جو نیکی کے بدلے کیا کرتے ہیں, بدی کرتے ہیں. اور نیکی کیا ہے, خدا کے کلام پر عمل کرنا, اس کے مطابق چلنا, یہ سب سے بڑی نیکی ہے. یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں کچھ نہ کچھ تقسیم کرتے رہے. سب سے بڑی نیکی ہے خدا کے کلام پر عمل کرنا. اور جو نیکی کرتے ہیں, جو نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں, وہ بھی میرے مخالف ہیں. اور وہ بھی میرے مخالف ہیں. جی, کیونکہ میں نیکی کی پیروی کرتا ہوں. کیونکہ میں تو نیکی کی پیروی کرتا ہوں. پطرس نے کہا, اے نیک استاد, تو جواب کیا آیا تھا, نیک ایک ہی ہے. اور بائبل اس کا بھی تذکرہ کرتی ہے کہ سب نے گناہ کیا, سب نے, اور خدا کے جلال سے محروم, اور نیک ایک ہی ہے. زبور 32 دیکھیے گا, اس کی آیت نمبر 5. میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا. آپ دیکھیں, ایک یہ بھی ایک ذریعہ ہے عہد میں شامل ہونے کا کہ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو کیا کیا ہے, مان لیا ہے. جی, اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا. جو کوئی چھپاتا ہے یہ گناہ تر گناہ ہے. اور میں نے اپنی بدی کو نہ چھپایا. جی,
میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا. جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے اس کا کیا کروں گا؟ اقرار کروں گا. اور میں نے کیا کیا؟ اپنی بدیوں کا اقرار کیا. جی. تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا. اور خدا ہماری بدی کے گناہ کو. لیکن اقرار جو ہے کیسے کیا جاتا ہے؟ دل سے، زبان سے، دماغ سے. لیکن ان کے لیے اور جو ہے نا، ہم دل سے یا زبان سے یا دماغ سے اقرار تو کر لیتے ہیں، اور اس سے اوپر جو ہے وہ ہے کیا کرنا ہے؟ قائم رہنا. اس پر کیا کرنا ہے جی؟ قائم کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیسے رہ سکتے ہیں؟ یسوع مسیح نے اس کا طریقہ کار ہمیں انجیل کے اندر بتایا. یسوع مسیح نے کہا اگر تم مجھ میں قائم رہو گے اور میں تم میں قائم رہوں گا، اور جس کسی کے اندر یا جس کسی نے یسوع کو اپنے اندر لے لیا ہوا وہ گناہ نہیں کرتا. پوری ہوگی سر؟ دیکھیں ذرا زبور 69 اس کی 13 اور 14 آیت. اب میں اس پر کافی تشریح کرنا چاہتا تھا ان زبوروں پر، لیکن آپ نے مجھے وقت بہت کم دیا. جی. لیکن اے خداوند تیری خوشنودی کے وقت میری دعا تجھی سے ہے. سنیں، میری خوشنودی کے وقت میری دعا سے ہے. کس سے ہے؟ لفظ پر غور کریں، تجھی سے ہے. نہ جانے ہم کہاں کہاں اور کس کس کے آگے دعائیں کرتے، ہمیں معلوم ہی نہیں. کیا وہ یہ حیثیت رکھتی ہے کہ وہ آپ کے گناہ معاف کر سکے؟ نہیں. حیثیت اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جس کے لیے بائبل مقدس اعلان کرتی، بلکہ وہ خود اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں، جس کے لیے بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ زمین آسمان ٹل جائیں گی اور اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. اور اسی نے کہا کہ کل زمین اور آسمان کا اختیار مجھے دیا گیا. تو اختیار اس کے پاس ہے، وہ ہمارے گناہ معاف کر سکتا ہے. اس لیے ہماری دعائیں اسی کے حضور ہونی چاہیے، نہ کہ ایسے معبودوں کے سامنے جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں. جی. اے خدا اپنی شفقت کی فراوانی سے اپنی نجات کی سچائی میں جواب دے. اس پر غور کیا ہے؟ اپنی شفقت کی مہربانی سے، اپنی حلیمی فروتنی سے کیا کر؟ اپنی نجات کی سچائی میں مجھے جواب دے. اپنی نجات کی سچائی میں. جو نجات آپ سب حاصل کر چکے ہیں یا حاصل کریں گے، خدا سچائی میں جواب دیتا ہے. اگر آپ میں کہیں بھی کھوٹ ہوگی تو آپ کی یہ نجات جو ہے جس کو آپ لینے والے ہیں یا لے چکے ہوئے ہیں، یہ اس کے حضور جو ہے وہ قبول نہیں ہے. یہ پھر ہم ایسے ہی پھڑے مارتے پھرتے ہیں کہ میں نے جناب توبہ کر لی، میں نے بپتسمہ لے لیا، اب خدا کی بات سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا. یہ نہیں ہے. جب تک آپ سچائی کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کریں گے،
خدا کی نگاہ میں آپ گناہ قدر نہیں ہو سکتے. دیکھیں ذرا عبرانیوں کا خط دیکھیں. اس کا 6 باب. یہ بہت سمجھنے والی آیات ہے، ذرا ان پر غور کیجیے گا. 6 باب کی 2 سے 6 آیت تک ہم اس کو ذرا غور سے سنیں. اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے، سنیں، بپتسموں اور ہاتھ رکھنے، اور مردوں کے جی اٹھنے، اور اپنی عدالت کے تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالے. کیا جی؟ اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے. آپ جواب نہیں دیتے جب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یعنی اس کا مطلب کہ آپ غور نہیں کر رہے، آپ سن نہیں رہے. جی 2 آیت سے پڑھیں. اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے، اور مردوں کے جی اٹھنے، اور اپنی عدالت کے تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالے. غور سے سنا ہے آپ نے؟ کیا 2 آیت کہہ رہی ہے؟ اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے، اور مردوں کے جی اٹھنے، اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد. کوئی چیز دوبارہ ہو سکتی؟ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر آنے والا ہے. کیا وہ پھر ہماری خاطر مرے گا اور پھر جی اٹھے گا؟ اس کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالے. تعلیم ہمیں یہ نہیں بتاتی. جی اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے. ہم اس تعلیم کو دوبارہ، خدا چاہے تو ہم ایسا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سب کے لیے یہی کریں گے، یعنی کہ اس پر ایمان رکھیں گے، اس تعلیم کو دوبارہ نہیں کریں گے. جی جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے، جن کے دل ایک بار روشن ہو گئے، اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے، آسمانی بخشش یا قوتوں کا مزہ چکھ چکے، اور روح القدس میں شریک ہو گئے. اس میں روح القدس میں شریک ہو گئے. جب ہم اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ روح القدس تمہیں انعام میں دیا جائے گا. جب ہم اس میں شریک ہو گئے. جی اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے. اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے. اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اعلانیہ. اعلان کیسے کیا جاتا ہے؟ کیوں جی؟ بلند آواز ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ ہم دوبارہ جب اس کی بنیاد ڈالتے ہیں تو خدا کے بیٹے کو ہم اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں. یہ میں نہیں، خدا کا کلام جو آپ کے پاس بھی ہے، ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہ سب کے پاس ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ ہم اسے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں. اور آگے کیا لکھا جی؟ آگے نہیں طرف پڑھ دیں شیر صاحب. 7ویں بھی، کیونکہ جو زمین
उस बारिश का पानी पी लेती है, जो जमीन उस बारिश का पानी पी पी लेती है, जो उस पर बार बार होती है जो उस पर बार बार होती है, और उनके लिए कारामद सब्जी पैदा करती है, जी, जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, जिनकी तरफ से उसकी काश्त, ज़ाहिर है कि सब्जी पैदा होती है और उसकी काश्त भी, काश्त से क्या मुराद है? बेचना, कटाई उसकी, कटाई करनी, जी, वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। वो खुदा की तरफ से क्या करती है? बरकत पाती है। इसलिए हमें आखिरी आयत पर गौर करेंगे, इसके बाद हम खत्म करते हैं। अबरानियों देखिएगा जी, 3 बाब निकाले जरा, उसकी 13 और 14 आयत। बल्कि जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है, सुने, बल्कि जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है, हर रोज आपस में नसीहत किया करो। हाँ, आपस में नसीहत किया करो। अब नसीहत क्या करनी है? किस बात की तलकीन बाइबल मुकद्दस हमें करती है? क्या ऐलान करने के लिए बाइबल हमें कहती है? जमा होने से बाद में आओ और फिर आपस में बातें करो। ये बात की बात, ये उस वक्त होती है जब हम इब्तदाई चीजों को पूरा करते हैं। और इब्तदाई क्या थी? यीशु मसीह ने इब्तदा में अपनी खिदमत की इब्तदाई खिदमत में क्या कहा? तौबा करो। यूहन्ना ने कहा तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही। तो जब तक हम अपने आप को मुबर्रा नहीं करते, हम इस अहद में शामिल नहीं हो सकते। जी आगे से सब, ताकि तुम में से कोई गुनाह के फरेब में आकर, और तुम में से कोई गुनाह के फरेब में आकर सहत दिल ना हो जाए। सख्त दिल, इसका मतलब कि गुनाह हमारे दिलों को सख्त करता है। आज भी बहुत से बगैर निजात के इस दुनिया में मौजूद है, क्योंकि गुनाह ने उनके दिलों को सख्त कर दिया हुआ। वो तौबा की तरफ माइल नहीं होती। इसलिए हम जब इसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब तुम ये कलाम सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। जी, क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं। सुन ले, बपतिस्मे के मायने क्या है? हम मसीह में शरीक हुए हैं। बशर्ते कि अपने इब्तदाई शर्त क्या है? अपने इब्तदाई भरोसे आखिर तक मजबूती से, आखिर तक मजबूती से कायम रहे। और ये है बपतिस्मा। अगर आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो फिर आप मसीह में शामिल हो गए, और मसीह में शामिल हो गए हैं तो फिर आखिर तक आपको क्या होना पड़ेगा? मजबूत होना पड़ेगा और उसमें कायम रहना पड़ेगा। अगर हम इसमें कायम नहीं रहेंगे, फिर वही पुरानी आदतें, वही पुरानी बातें, तो फिर हम उस यीशु मसीह को, खुदा के बेटे को इलानिया जलील करते हैं। क्या करते हैं? दोबारा हम उन्हीं कामों की फिर बुनियाद डालते हैं। ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। इससे मुराद ये है कि हमने उसके कलाम का यकीन नहीं किया, या उसके कलाम से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कलाम तो कलाम, फ़ायदा लेना आपका और मेरा अपना एक तरीक़ेकार है। हम किस तरह
खुदा के कलाम को लेते हैं, ये आप पर और मुझ पर ये सादिर होता है। जिस तरह इब्तिदा में खुदा ने आदम और हवा से ये बात कह दी थी कि तुम बाग के हर एक दरख्त का फल तो खा सकती हो, लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है उसका ना खाना, अगर तुमने खाया तो तू मर। तो कलाम इसीलिए कि हम इससे फायदा लें, इसको समझे। और उन्होंने इस बात से, यानी कि खुदा के कलाम से क्या निकला था, खुदा के मुंह से क्या निकला था, कलाम निकला था, और उन्होंने उस कलाम से फायदा ना उठाया। और वो खुदा की बादशाही से, खुदा छोड़ता नहीं है अपनी, ये नहीं कि आपको उसने बादशाही से बाहर निकाल दिया तो वो आपको छोड़ जाए। लेकिन बेहतर क्या है कि हम उसकी बादशाहत में रहकर काम करें, उसके हाथ के नीचे रहकर काम करें, उसके साए में रहकर काम करें। तो ये हमारे लिए इंतहाई बेहतर है। और ये आपके लिए, आपके ख़ानदानों के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए ये बातें बाइस से बरकत है। आमीन। तो हमें ये लाज़िम है कि उसके अहद में शामिल होने के लिए हम अपने अहद जो हमने गुनाह के साथ बांधे हुए हैं उन्हें तर्क करें, ताकि उस सच्चाई के अहद में शामिल होकर खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सके। आमीन। तो खुदा आज सुबह हमें इस कलाम की वसीला से बचाए। में मेंढकों के